صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ سورہ النساء کی ایک آیت پاک تلاوت کی ہے۔ اللہ خالق کائنات جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے من یشفع شفاعتا حسنتا، جس نے اچھی سفارش کی یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے اس سے ضرور حصہ ہوگا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جس نے کسی کی بری سفارش کی یکن لہ کفل منہا، تو اس کے لیے اس سے ضرور حصہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ آیت پاک میں شفاعت اور سفارش کا ذکر کیا گیا کہ شفاعت سفارش دو طرح کی ہوتی ہے، اچھی سفارش بھی ہوتی ہے اور بری سفارش بھی۔ تو دنیا کے اندر جو جس کی جیسی سفارش اور شفاعت کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ویسا ہی اجر ہوگا۔ حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفاعت کی یہ تعریف کی ہے کہ شفاعت کہتے ہیں کسی کو نفع پہنچاتے ہوئے اس کی تائید کرنا، یا کسی کا فائدہ سمجھتے ہوئے اس سے کسی مکروہ اور ناپسندیدہ چیز کو دور کرنا، یہ سفارش اور شفاعت ہے۔ تو اگر کسی ناحق اور نااہل گناہگار اور فاسق اور فاجر کی سفارش اور شفاعت کوئی کرے گا تو یقیناً وہ اس کے گناہ اور اس کے فسق و فجور میں اس کا برابر شریک ہوگا۔ اور اگر کوئی کسی کے صاحب تقویٰ، پرہیزگاری اور اس کی پاک دامنی، اس کے زہد اور تقویٰ میں اس کی سفارش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو ویسا ہی اجر دیا جائے گا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر قبل اسلام یہ عمل ہوا کرتے تھے کہ لوگ اپنے اپنے سفارشی اپنے معیار کے مطابق بناتے تھے، اور جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ اپنے سفارشی کو درمیان میں لا کر اس کی سفارش کروا کر اپنا مفاد اور اپنا مطلب حاصل کرتے تھے۔ اسلام کے اندر اس برے فعل اور اس برے کام کے ارتکاب کی تردید کر دی گئی کہ بری شفاعت اور بری سفارش کرنے والا بندہ اگر دنیا کے اندر کسی کی سفارش بری کرے گا تو دنیا کے اندر وہ مفاد دنیا اور فائدہ دنیا حاصل کرنے کے لیے تو وہ وقتی طور پر حاصل کر لے گا، لیکن اس بندے کی بری سفارش کرنے کی وجہ سے تو اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں اس کا معاملہ اس سے ضرور ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ جی فلاں ایک چور ہے
تو اس کے بارے میں اس پر جو ہے وہ حد لگ رہی ہے، تو آپ اگر اس کے بارے میں سفارش کر دیں تو وہ بندہ چھوٹ جائے گا۔ تو آپ نے ان لوگوں کے سامنے جو اس وقت اس کے سفارشی بن کر آئے تھے، حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے ذکر کیا، اس پوری عبارت کو ذکر کیا کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ گفت حال کے شفاعت کند و حال کے قبول کند حال تو در لعنت اندرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی سفارش جو تم میرے پاس لے کر آئے ہو، سفارش کرنے والا بھی اور سفارش قبول کرنے والا بھی دونوں میرے نزدیک ملعون ہیں، کہ جو چور کی سفارش کروانے کے لیے آئے اور جو اس چور کی سفارش کرے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ان دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس لیے کہ چور کو اپنے جرم کے ارتکاب کی وجہ سے ملعون ہوا، اور پھر جو اس کو اپنی بغل میں لا کر جو ہے وہ اس کی سفارش کروا کر اس کے جرم میں اس کو مزید مضبوط کرنا چاہ رہا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من صدقۃ افضل من صدقۃ اللسان، فرمایا زبان کے صدقے سے بہتر کوئی صدقہ نہیں ہے، سب سے بہترین صدقہ زبان کا صدقہ ہے۔ قیلا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف ذالک، حضور یہ کیسے ہے زبان کا صدقہ، کیسے ہے، کیسے بہت اچھا ہے؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا الشفاعۃ یحقن بها الدم ویجر بها المنفعۃ الی آخر ویدفع عنہ المکروہ عن آخر، فرمایا سفارش کرنے سے ہی اور زبان سے یہ لفظ بولنے سے ہی کسی کا خون محفوظ ہو جاتا ہے، اور کسی کو منفعت اور جو ہے وہ فائدہ مل جاتا ہے، اور کسی سے بری چیز کو جو ہے وہ دور کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی خون کو بچانے کے لیے اور کسی جان کی حفاظت کرنے کے لیے اگر کوئی کسی کی سفارش کرے گا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کی زبان کا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اور اگر کسی کو دینی دنیاوی منفعت اور فائدہ پہنچانے کے لیے اگر کوئی کسی کی سفارش کرے گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے تو فقط اپنی زبان کو حرکت میں لانا ہے، زبان کو حرکت دینی ہے، اس کی فقط زبان ہی دے گی، کسی کا دنیاوی فائدہ ہو جائے گا یا دینی فائدہ ہو جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی اس کی زبان کا بہترین صدقہ ہے۔ اور اگر اسی طرح تیسرا آپ نے فرمایا وَيَدْفَعُ بِهَا الْمَكْرُوهُ عَنْ آخَرٍ، دوسرے انسان سے، دوسرے کسی بھی شخص سے اس کی ناپسندیدہ اور مکروہ چیز کو دور کرنا، فرمایا یہ زبان کا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے اس ارشاد پاک کو بھی سامنے رکھ کر اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر دنیاوی یا دینی لحاظ سے کسی کی سفارش کرے اور اس کی نیک نیتی پر مبنی یہ سفارش ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس بندے کے ساتھ اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب اجر ملتا ہے کسی نیک متقی اور پرہیزگار کی سفارش کرنے پر، تو کیا گناہگار اور فاسق اور فاجر کی سفارش کرنے اور اس کی جو ہے وہ شفاعت کرنے پر وہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا؟ تو یقیناً وہ بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ حضرت شیخ اکبر کے حوالے سے امام نے یہاں یہ بات لکھی کہ آپ نے لکھا کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ جناب والا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ عادل اور انصاف کرنے والا شخص تھا، اس نے کہا کہ مجھے لوگوں کے گھروں کی طرف، گھروں کے اندر جا کر ان کی جو ہے وہ دعوتیں قبول کرنا میرے مزاج کے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ بادشاہ اگر کسی کے یہاں جا کر دعوت کھائے یا دعوت قبول کرے تو یقیناً وہ بندہ کوئی نہ کوئی اپنا کام اور کوئی نہ کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے ہی اس کو دعوت دیتا ہے۔
لہذا میں اس بات سے معذرت کرتا ہوں، لیکن اس شخص نے بہت اصرار کیا۔ جب وہ بادشاہ حضرت شیخ اکبر نے لکھا کہ اس کے اصرار پر اس کی دعوت پر چلا گیا، اس نے کھانا حاضر کیا، بہت اس کی تعظیم اور تکریم کی اور کھانا دسترخوان پر سجا کر اس کے سامنے رکھا۔ بادشاہ وقت نے جب دسترخوان کے اوپر اعلیٰ قسم کے کھانوں کو دیکھا تو ابھی ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا کہ اس شخص نے یہ کہا کہ بادشاہ وقت از من طلب شفاعت کر و سخن من نزد سلطان در غایت قبول کو بل، کہ میں آپ کی خدمت میں ایک آرزو کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے دور کے اندر فلاں ایک شخص ہے اور قاضی ہے اور جس کو آپ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، وہ میری بات نہیں سنتا، میں جب بھی جاتا ہوں تو اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو ذرا یہ آپ کام کر دیجئے کہ اس کو اتنا کہہ دیں کہ وہ میری بات سن لے۔ حضرت شیخ اکبر نے کہا کہ وہ اچھے لوگوں کا زمانہ تھا اور بادشاہ بھی عدل و انصاف کرنے والے اور خدا خوفی دل کے اندر رکھنے والے لوگ تھے۔ دسترخوان سامنے لگا ہوا تھا تو انہوں نے بڑے اس دسترخوان سے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہا بندہ خدا، میں اسی وجہ سے تیری اس دعوت کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ یقیناً تیری اس دعوت کے اندر تیرا کوئی مفاد ضرور ہوگا، تیرا کوئی مطلب ضرور ہوگا، تو وہ تو نے خود واضح کر دیا ہے۔ ہاتھ پیچھے کیا اور کہا کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا، لیکن جو بات تو نے کہی ہے تیری سفارش اس وجہ سے ضرور قبول کروں گا کہ تو نے اگر مجھے کہا ہے تو میرا تیرے اوپر حق ہے کہ میں تیری بات کو اس شخص تک پہنچاؤں جو تیری بات سن کر تیرے اس مقصد کو پورا کرے، لیکن اس کے عوض میں اگر میں ایک لقمہ بھی اٹھا کر کھاتا ہوں تو یقیناً یہ رشوت کے زمرے کے اندر آئے گا اور یہ حرام کے زمرے کے اندر آئے گا، لہذا میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یقیناً جب بھی انسان کوئی بھی دنیا کے اندر کسی بڑے عہدے دار یا کسی بڑے وڈیرے یا سرمایہ دار کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے تو یقیناً اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے اور سوچ ہوتی ہے کہ میں اس سے اپنا کون سا فائدہ اور کون سا مفاد اس سے اپنا حاصل کروں گا۔ تو یقیناً اگر وہ ناجائز اور غلط ہوگا تو یقیناً وہ بندہ بھی اس کے ہاں سفارش لے جا کر اس کی سفارش لے کر وہ بندہ بھی گناہگار ہے اور سفارش کرنے والا بھی گناہگار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اچھی سفارش کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمِنَ الشَّفَاعَةِ الْحَسَنَةِ الدُّعَاءُ لِلْمُسْلِمِ، فرمایا سب سے بہترین سفارش بندہ مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کی عدم موجودگی میں غیبی طور پر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا مانگا کرے۔ سب سے بڑی سفارش کی بارگاہ تو اللہ کی بارگاہ ہے نا، تو اگر وہ بندہ اس کے ہاتھ میں اگر خیر خواہ ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے، اور فرمایا فَمَن دَعَا لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ اسْتُجِيبَ لَهُ وَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کسی مسلمان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو فرمایا اس کی عدم موجودگی میں اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرے لیے کون دعا مانگ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ دعا مانگتا ہے تو 7 اللہ رب الجلال کے جو فرشتے اس کے پاس ہوتے ہیں وہ اس کی اس دعا پر آمین بھی کہتے ہیں اور ساتھ اسے کہتے ہیں کہ جو تو اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی وہی نصیب کرے۔ تو یہ اچھی سفارش اور اچھی دعا اور شفاعت جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ کرتا ہے اس کا اجر اور ثواب اس کو ضرور ملتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عدم موجودگی میں کسی کی غائبی طور پر اگر اس کی مدد کرنا اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے بڑا ہتھیار جو مومن کے پاس ہے وہ اس کی دعا ہے، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے دعا، اور وہ اس دعا کے اندر اگر غیبی طور پر اپنے مسلمان کے حق میں دعا کر رہا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اثر اس کا خیر خواہ ہے جو اس کو دکھانے کے لیے دعا نہیں کر رہا، دکھانے کے لیے لفظ نہیں بول رہا۔ اس لیے اخلاص کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی کسی کا خیر خواہ بنتا ہے
تو اس کی عدم موجودگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا مانگے، اور دل سے اگر وہ اس کا خیر خواہ ہے تو یہ سب سے بہترین سفارش ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھ کر کے ہمیں یہ بات بھی سوچنی چاہیے، سفارش کا ایک مطلب یہ بھی ہے کسی کی تائید کر دینا، کسی کی حمایت کرنا۔ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے، ہم سے ہمارا ایک جو ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، ایک ووٹ کی امانت جسے ہم کہتے ہیں، جب وہ ہم کسی کو دیتے ہیں تو اس سے پہلے کیا ہم نے یہ کبھی سوچا کہ اللہ رب الجلال کا فرمان تو یہ ہے کہ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس سے حصہ ہوگا، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس سے حصہ ہوگا۔ دنیاوی مفادات اور دنیاوی فوائد کو ایک طرف رکھ کر کے کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جس بندے کی تائید اور جس بندے کی حمایت میں کر رہا ہوں، یہ اپنی زندگی کے اندر اپنے عہدے پر بیٹھنے کے بعد جو جو عمل کرے گا، یا اس کا میں برابر کا شریک نہیں ہوں گا، تو وہ بندہ برابر کا شریک ہوگا۔ اگر وہ اس کی اچھی تائید کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ قوم و ملت کا خیر خواہ ہے اور یہ لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کرے گا، خدمت خلق کرے گا، اور واقعتاً یہ دیندار بندہ ہے، بددیانت نہیں ہے اور خیانت کرنے والا نہیں ہے، تو اگر وہ بندہ یہ نیت رکھ کر کے اس کی سفارش کرے گا اور اس کو حمایت کرے گا تو یقیناً وہ اپنے اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد جتنے بھی کام کرے گا، اچھائی والے کام کرے گا، اس کا اجر اور ثواب اس بندے کو بھی ملے گا۔ لیکن اگر وہ فاسق اور فاجر ہو، اور اگر بددیانت ہو اور صادق اور امین نہ ہو، تو پھر بھی انسان کو یہ آنکھیں بند کر کے اگر اس کی حمایت کرے گا، اللہ رب الجلال کے اس فرمان عالی شان کو سامنے رکھ کر کے یہ غور کرنا ہے کہ کیا وہ اس کے ظلم اور تشدد اور بربریت اور جو بھی وہ اپنے فسق اور فجور کے لحاظ سے جو بھی برائیاں کرے گا، وہ بندہ حمایت کرنے والا اس کا برابر گناہگار جو ہے وہ برابر شریک نہیں ہوگا۔ اللہ رب الجلال کو فرماتا ہے وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منھا۔ اب جب اس معیار کی بات قوم کے سامنے کی جائے گا تو لوگوں کے ذہن کے اندر فوراً یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ یہ اب گفتگو کا جو ہے نا وہ رخ سیاست کی طرف ہو گیا ہے، کہ یہ اب سیاست بیان ہو رہی ہے۔ تو بھائی خدا کے بندو، اگر قرآن اور حدیث کا جو مفہوم، یہ ہمیں قرآن جو ہمیں تصور اور جو حکم دے رہا ہے، اس کو ہم نے قوم کے سامنے اگر نہ رکھا تو یہ مداحنت ہے، اور رکھ رکھاؤ ہے کہ کوئی ایسی بات ہی لوگوں کے سامنے نہ کی جائے اور حق بات لوگوں کے بالکل ذہن کے اندر ہی نہ رکھی جائے، بغیر کسی فرق اور امتیاز کے اور بغیر کسی جو ہے وہ کسی کی طرفداری کرنے کے مطلق بات ہے کہ ہمیں اللہ رسول کی بارگاہ میں تو بھی اس کا جواب ہونا ہے کہ بھائی تم دنیا کے اندر کس کی حمایت کرتے رہے، کس کی تائید کرتے رہے، اور تمہاری تائید کی وجہ سے ایک بندے کو تم نے اپنے اوپر مسلط کر کے لوگوں کے اوپر ظلم اور ستم کروائے، تو کیا وہ بندہ ظلم اور ستم کرنے والا اور جو اس کی حمایت کرنے والا وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر کسی بندے کی بھی تائید اور کسی بندے کی بھی حمایت کرنے سے پہلے اس بات کو ضرور جھانک کر دیکھنا ہے کہ میں اپنے مفادات دنیا کو تو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو بھی دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا۔ میں نے اللہ کے حضور بھی اس بات کا جواب دینا ہے کہ یہ میرا عمل کسی فاسق اور فاجر کے حق میں جا رہا ہے یا کسی نیک اور جو ہے وہ دیندار اور امانت دار اور صادق اور امین کے حق میں جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے اور اپنی نظریات کی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔